محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. صلوات مل کے با آواز بلند پڑھی. ماتمی پہ موسموں کا کیا اثر. چہرے مجھے گرمی میں محسوس ہو رہے, کچھ چھاؤں میں بیٹھے ہیں. ہاں کربلا میں کوئی صاحبہ نہیں تھا. ماتمی پہ موسموں کا کیا اثر, ماتمی کا صاحبہ حسین ہے. آصر پور والو تمہارا یہ معیار نہیں ہے. علی علی کرنے کے لیے موسم نہیں دیکھے جاتے, نہ زمان دیکھا جاتا ہے, نہ مکان دیکھا جاتا ہے. جب علی واجب ہو تو موسم, مکان, زبان نہیں دیکھے جاتے. فراز دار سے میسم بیات ہوتے. حاصل پور والا تمہارا یہ معیار نہیں ہے. چوتھا سال ہے نوکری کرتے ہوئے حسین کی, تمہارا معیار دیکھنا چاہتا ہوں. روڈ پہ آئے ہو کس لیے, زمانے کو علی بتانے کے. فراز دار سے میسم بیاں دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زباں دیتے ہیں. محبو صفے بناؤ میسم بلائے علی کی ادا دیتے ہیں. وہ پروردگار قرآن میں کبھی کہتا ہے میرا مزمل, کبھی کہتا ہے میرا حبیب, کبھی کہتا ہے میرا مدنی. آج لہجہ تبدیل کیا, کیا کہا, یا ایھا الرسول. ڈیزینیشن سے بلایا, عہدے سے بلایا. کیوں, کام ہی سرکاری تھا. توجہ کرنی ہے, عہدے سے بلایا. کبھی کہتے ہیں مزمل, کبھی کہتے ہیں مدثر. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ رسول خدا اپنے حجرے میں نماز تہجد پڑھ رہے ہیں, جبرائیل آیا. وہ خدا درود کے بعد, آپ پہ سلام بھیجنے کے بعد کوئی پیغام دے رہا ہے. ہاں جبرائیل پیغام سنا, کہا نہیں یہ تنہائی میں سننا ہے. حجرے سے باہر تشریف لائے, آیت آئی ہے. فقط یہاں سے ایک لفظ اٹھا کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا. یا ایھا الرسول, اے میرے حبیب. میں نے ترجمہ غلط کر دیا, آپ نے ماشاءاللہ کہہ دیا, توجہ نہیں ہے. یا ایھا الرسول, اے میرے رسول, پہنچا دیجئے جو تم تک پہلے پہنچ چکا. لفظ استعمال ہوا بلغ. بلغ ہے تبلیغ سے, اور ایک لفظ ہے ابلغ, وہ بھی صیغہ امر ہے. بلغ بھی صیغہ امر ہے, ابلغ ہے ابلاغ سے. توجہ کرنی ہے, تبلیغ بھی پہنچانا, ابلاغ بھی پہنچانا. فرق کیا ان دونوں میں؟ ابلاغ ایک مرتبہ پہنچانا, تبلیغ بار بار پہنچانا. اب پورا قرآن اٹھا کے دیکھو, بلغ کا لفظ فقط ایک مرتبہ استعمال ہوا. بلغ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے ایک مرتبہ. اب اس میں دوام ہے, تکرار ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ, وہ خدا تو کہہ رہا ہے بلغ, پہنچائیے, بار بار پہنچائیے. یا رسول اللہ آپ نے تو ایک ہی مرتبہ من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا, ایک ہی مرتبہ پہنچایا. تو رسول کی آواز آتی ہے, خطبہ غدیر پورا پڑھو. یہ اعلان ولایت کے بعد کہا جو حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچائیں, تا قائم قیامت آنے والا ہر باپ اپنے بیٹے تک علی کی ولایت پہنچائے. اب زمانے میں جو باپ اپنے بیٹے کو اپنا سمجھے گا, علی کی ولایت پہنچائے.
مخصوص سے وقت میں نے سرنامہ کلام قرار دیا آیے ولایت کو. جیسے ہم محرم کرتے ہیں نا، اسی طرح غدیر بھی منایا کرو. اگر غدیر نہ مناؤ گے، محرم سمجھنی ہے، عاشورہ سمجھنا ہے، تو پہلے غدیر کو سمجھنا پڑے گا. رسول کی زندگی کے آخری ایام ہے، یہ آیت ملی. اب رسول نے کیا کیا؟ جیسے ہی یہ لا اینڈ آرڈر پہنچا، سرکاری حکم نامہ آیا، اے میرے رسول پہنچا دیجئے، اپنی روٹین کو تبدیل کیا. اپنے صحابہ، جس صحابی کے گھر کبھی آج تک یہ کائنات کی کلی رحمت نہیں گئی تھی نا، اس کے دروازے پہ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، وہ باہر آتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، یا رسول اللہ میرا مقدر آج میرے دروازے پہ چل کے آ گئے. کہا یہ کون سا مہینہ ہے؟ زکات کا مہینہ. شروع کیا ہوا ہے، رسول نے پیغام پہنچانا ہے، ایک کام کرنا ہے. کہا یہ جو حج آ رہا ہے، تم نے میرا ہم سفر بننا ہے، تم تک ایک خاص پیغام پہنچانا ہے. اگر تم میں سے کوئی اس قافلے سے پیچھے رہ گیا، میں نہیں کہہ رہا، رسول کہہ رہے ہیں، اگر تم میں سے کوئی پیچھے رہ گیا، اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو. ابھی یہ حیران ہے، پریشان ہے. رسول اگلے دروازے پہ، پورے مدینے میں رسول نے 23 دن کے اندر ہر دروازے پہ گئے، پیغام پہنچایا. 80,000 افراد کو لے کے ختمی مرتبت مدینہ سے چلے. یہ 1,24,000 اکٹھے کیسے ہو رہے ہیں؟ تاریخ پڑھا. 80,000 کو لے کے مدینہ سے چلے. جس بستی میں جاتے ہیں، جس قریہ میں جاتے ہیں، یہی پیغام پہنچاتے ہیں. ہاں میرے ہم سفر بنے تو ٹھیک، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی. یمن میں خط لکھا مولا کو، امیر کائنات وہاں پہ زکوٰۃ و خمس جمع کرنے میں مصروف تھے. خط لکھا کہ یا علی جس حالت میں ہو سارے کام چھوڑ دو، کسی کو اپنا نائب مقرر کرو اور فوراً جتنے افراد اپنے ساتھ لا سکتے ہو لے کے مکہ پہنچو. اللہ، مکہ پہنچو. مولا علی نے سارے کام چھوڑ دیے، اپنا نائب مقرر کیا. 13,000 افراد لے کے مولا علی نے مکہ کی جانب قدم بڑھایا. 80,000 مدینہ سے چلے تھے، 13,000 یمن سے آ رہے ہیں. یہ جو کریا گھوما رسول نے، یہاں سے 20,000 افراد ساتھ ملا. اللہ، 20 قیام کیا. پھر مکہ میں اعلان کر رہے ہیں 16 ذی الحج کو، اے اللہ کے حاجیوں تم نے حج ادا کر لیا، لیکن ایک پیغام پہنچانا ہے. تم میں سے جو بندہ بھی چاہتا ہے وہ پیغام سنے، اپنے گھر میں نہ بیٹھے، چلے ہمارا ہم سفر بنے. اگر تم میں سے میں محمد کے کہنے پر کوئی ساتھ نہ آیا، اپنے گھر بیٹھا رہا، اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری. تمہید ختم، میں لے آیا نزدیک. 16 ذی الحج کو اعلان ہوا. مکہ والے جو اسی مکہ کے رہائشی سے سب نے اپنے اپنے گھروں کو تالے لگائے. 5,000 افراد مکہ سے چلے. اب یہ 1,20,000 کا مجمع جا رہا ہے. ایک میدان ہے، وہاں پہ بلایا سلمان جی کلے قرآن، سلمان جی وارث ایمان. سلمان ٹیلے پہ چڑھو. ٹیلے پہ چڑھ گئے. کرنا کیا ہے؟ اعلان کرو. سلمان نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ اعلان کیسے کرنا ہے؟ کہا حیا علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف. جو آگے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے آ رہے تھے ان کا انتظار کیا. اب روکا. رسول خدا فرماتے ہیں میرے لیے ممبر لگاؤ. اب شمع رسالت کے پروانے حیران ہیں، پریشان ہیں، دوڑتے ہیں. کوئی اس طرف جاتا ہے، کوئی اس طرف جاتا ہے. یا رسول اللہ ممبر تو مل نہیں رہا، لکڑی ہے نہیں، بڑھئی ہے نہیں. آپ کا کوئی ارادہ تھا تو مکہ میں ہمیں بتاتے، ممبر ساتھ لے آتے، کوئی انتظام کرتے. اب دوبارہ بھیجا، تیسری مرتبہ پھر بھیجا. جب 3 مرتبہ خالی ہاتھ واپس آئے تو رسول کہتے ہیں ہاں مجھے پتا تھا تم ممبر نہیں بنا سکتے. ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کائنات کی کھلی رحمت ہے، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، یہ تکلیف ان کو دے کیوں رہے ہیں؟ کہا اونٹوں کے پلان اتارو. 9 اونٹ تاریخ نے لکھے، پلان اتارے گئے، ممبر بن گیا. یا رسول اللہ پلانوں کا ممبر بنانا تھا تو پہلے ہی بنا دیتے. رسول تک
توجہ کرنا حاصل کروا لو. رسول کہتے ہیں میں تا قائم قیامت ایک قانون دینا چاہتا تھا, جب یہ میرے اصحاب میری امت میرے بغیر ایک ممبر نہیں بنا سکتی, وارث ممبر نہیں. ممبر بنا, پلان رکھا گیا, اعلان ہوا, اعلان ولایت ہو رہا ہے. قرآن میں ایک اور آیت آئی, الیوم یئس الذین کفروا فلا تخشوہم واخشون. صلوات پڑھیں گے مل کے باواز. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پلان لگا, اعلان ہو گیا, یہ ممبر ہے, یہ علی ہے, یہ اس کا ہاتھ ہے. آیت کہہ رہی ہے آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. نتیجہ دینے لگا ہوں, آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. تم نے اب کافر سے نہیں ڈرنا, ڈرنا ہے تو مجھ سے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تم پر دین مکمل کر دیا. اور اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی, اور تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. نعمت تمام, دین مکمل, خدا تمہارے دین سے راضی. یہ نعمت کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. چھٹے لالے ولایت کے سامنے ان کا ایک شاگرد بیٹھا ہے. مولا نے سوال کیا تجھے پتا ہے یہ نعمت کون سی ہے؟ وہ کہتا ہے مولا یہ وہ کھانا پانی پینا پوشاک یہی نعمت ہوگی. کہا کیسی بات کرتے ہو؟ کہا مجھے یہ بتاؤ. چھٹے لالے ولایت فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی بندہ کھانا کھلائے, پانی پلائے, جاتے ہوئے ایک اچھا سا لباس دے دے, اور پھر تمہیں وہ مجمع عام میں بلائے اور بلا کے تمہیں کہے میں نے کھانا کھلایا تھا. یہ سوال کس نے کیا جا کے خود تلاش کرنا. کھانا کھلایا تھا, پانی پلایا تھا, تمہیں لباس بھی دیا تھا, تمہیں مجمع میں احسان جتلائے. مولا کا وہ شاگرد کہتا ہے مولا وہ تو کوئی بڑا ہی کم ظرف ہے. مولا فرماتے پھر اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کھانے پانی کا سوال نہیں ہے. مولا سوال کس چیز کا ہے؟ مولا اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ولایتنا اہل البیت, وہ نعمت عظمیٰ ہماری ولایت ہے. روک کے سوال کیا جائے گا. ہاں یہ روزے بھی ایک طرف, ہاں یہ نمازیں بھی ایک طرف, ہاں یہ حج بھی ایک طرف, یہ چاروں چیزیں, یہ ساری عبادتیں ایک طرف رکھی. کہا اے میرے ملائکہ, اے میرے فرشتوں, ان کے دل میں اگر محمد و آل محمد کی ولایت ہے تو انہیں دیکھنا, ورنہ ان کے منہ پہ مار دو. اچھا مولا نے یہ پہلی مرتبہ کہا تھا من کن تو مولا فاز علی مولا؟ نہیں, 23 سالہ زندگی اٹھا کے دیکھیے. طبری نے لکھا, یعقوبی نے لکھا, ابن خلدون نے لکھا, ذہبی نے لکھا, یہ سارے اہل سنت کے نام لیے, سب نے لکھا. مولا نے اپنی پوری زندگی میں مختلف مقامات پہ کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. کہیں پہ کہا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا, کہیں پہ کہتے ہیں یا علی تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. کہیں پہ کہتے ہیں انا مدینۃ الحکمت و علی بابوہا, کہیں پہ کہتے ہیں علی و مال قرآن والقرآن و مع علی, کہیں پہ کہتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. کہیں پہ کہتے ہیں یا علی تیری مثال کعبہ کے جیسی ہے. کہیں پہ کہتے ہیں علی تو حق اور باطل کی پہچان ہے. بہت ساری جگہ پہ مختلف باتیں, مختلف روایتیں. یہ تو پہلے بھی اعلان ہوا تھا لیکن کافر مایوس ہو گیا. نتیجہ دینے لگا ہوں, توجہ کرنا میرے دوستو, میرے نوجوانوں, یاد رکھ لینا, یہ بہت بڑی دلیل بن جائے گی تمہارے لیے. دین پہنچایا, دین مکمل ہوا, نعمت تمام ہوئی, کافر مایوس ہوا. یا رسول اللہ یہ کافر پہلے کیوں نہیں مایوس ہوا؟
रसूल खुदा फरमाते हैं मेरा खुतबा गदीर उठाओ। क्या ऐलान किया? मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला, जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला। कोई बात नहीं, सलवात पढ़े मिलके बाबा। यहाँ से भी एक नुक्ता लेते जाओ। कौन कह रहा है? वमा यंती को अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाजन युवा वाली ज़ुबान कह रही है मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ो आज़ादारान सैयद व शुहदा, वो ज़ुबान कह रही है। रसूल किसके मौला हैं? रसूल आदम के भी मौला, रसूल नूह के भी मौला, रसूल इब्राहीम के भी मौला, रसूल यूशा के भी मौला, रसूल शमून के भी मौला, रसूल ईसा के भी मौला, रसूल याकूब के भी मौला, रसूल यूसुफ के भी मौला, रसूल यूसुफ के 11 भाइयों के भी मौला। मैं कहता कहता थक जाऊंगा, मेरी ज़बान ख़त्म हो जाएगी, हमारी सांस की डोर टूट जाएगी, हम गिन नहीं सकते। बल्कि यूँ कहूँ रसूल अतारत जोरा ज़मीन मरीख मुश्तरी जाहल जून निज़ाम शमसी पूरी कायनात के मौला। किस लिए? वो खुदा कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं आलमीन का रब हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने तुझे आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। क्या कह रहा है परवरदिगार? वो कह रहा है जहाँ जहाँ तक मेरी खुदाई वहाँ वहाँ तक मेरी मुस्तफाई, जिस जिसका तू मौला उस उसका अली मौला। ये ऐलान विलायत तो पहले भी हुआ। ऐलान विलायत तो पहले भी हुआ। अल्लाह आज नेमत को क्यों तमाम कर रहा है? तवज्जो करना। रसूल कहते हैं खुतबा गदीर पूरा पढ़ो। कहा मेरे बाद मेरा वसी मेरा जानशी अली है, अली के बाद अली का बेटा हसन मेरा जानशी भी है, तुम्हारा इमाम भी है। हसन के बाद हसन का भाई हुसैन मेरा जानशी भी है, तुम्हारा इमाम भी है। हुसैन के बाद सैयद सज्जाद के बाद मोहम्मद बाकिर के बाद जाफर सादिक के बाद मूसा काजिम के बाद अली रजा के बाद मोहम्मद तकी के बाद अली नकी के बाद हसन अस्करी, और आखिर में जो मेरा कायम होगा मेहदी बरहक हुसैन की नस्ल से 9वां फर्जंद मेरा जानशी भी है, तुम्हारा इमाम भी है। काफिर क्यों मायूस हुआ? वो सोच रहा था कि रसूल की थोड़ी सी जिंदगी है, कुछ अरसे के बाद चले जाएंगे। अच्छा, अली को अपना इमाम जानशी बना दिया। अली भी 20-25 साल हुकूमत करेंगे, फिर हुकूमत दोबारा हमारे हाथ में आ जाएगी। इसका इरादा कुछ और था। जब अली से लेकर अली के आखिरी बेटे तक का ऐलान हुआ, खुदा कहता है आज मैंने नेमत उज़्मा तमाम की, काफिर मायूस हो। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, मेरे अजीजों आपकी रहमत तमाम करने लगा हूँ। ये कौन सा महीना है? अगस्त, जनवरी के दौर, वैसे मुहर्रम है, अगस्त का महीना है। इसमें एक दिन आएगा 14 अगस्त का। ये क्यों मनाते हो? इंडिपेंडेंस डे है, हमारे वतन के इस दिन आज़ाद हुआ था। और एक और दिन भी मनाते हो 23 मार्च। वो कौन सा दिन है? करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। इसी अगस्त के बाद एक और महीना आएगा, उसमें भी एक दिन मनाएंगे। शिराज शाह साहब, वो कौन सा दिन है? 6 सितंबर का दिन। 6 सितंबर को क्या हुआ था? यौम दिफा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता है, तकरीर करता है, अपने मुल्क का असला गिनवाता है, फौज बताता है। यौम दिफा के तौर पे अपनी फौज बता के अपनी कौम को एतमाद में लेता है कि तुमने किसी से डरना नहीं, खौफ नहीं खाना, हलाली व मवाली तवज्जो करना। गदीर, अगर कोई आपका बच्चा कल आपसे पूछे कि ये 18 ज़िलहज को गदीर क्या है, तो उसे बताना गदीर है इस्लाम का यौम दिफा। इस्लाम का यौम दिफा। इस्लाम का सदर है कायनात की कुल्ली रहमत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मौला अली। उसके बाद
11 ताकतें गिनवा के कहा अब इन काफिरों से खौफ ना खाना। मुहर्रम मनाते हो ऐसे गदीर मनाया करो। मेरे अजीजों, हम ना रोते ना आते मैदान में, गलियों में ना आते, अली अली कर लेते जहां बैठे थे, लेकिन पता क्यों आए हैं? ये मेरे सामने पानी रखा हुआ है, पिछले 4 सालों से इसी चौक में एक ही शहजादे का मसाइब पढ़ता हूँ। जंग में सबसे आखिर में वही आता है जो सबसे बहादुर होता है। अली चाहे 6 माह का हो, चाहे 63 साल का हो, चाहे 18 साल का हो, चाहे 32 साल का, अली अली होता है। हबीब आए, उन्होंने अपने तरीके से जंग लड़ी, मुस्लिम इब्न औस अपने तरीके से, अली अकबर ने कुश्तों को पुश्ते लगाए, अब्बास ने अपनी दहशत बिठाई, लेकिन जब ये सबसे छोटा अली और सबसे बड़ा बहादुर आया ना, इसने तलवार बेनियाम की मुस्कुराहट की। अल्लाह अकबर। उर्मिल ने कमान में तीर रखा, असगर ने मुस्कुरा के फौजी अशकिया की जाने में देखा, 9 का 9 लाख मुंह फेर के रोना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर। आज भी लोगों में इंसानियत है। काले में दीन रिवायत करते हैं, वो कहते हैं मैं अपनी गाड़ी पे कहीं जा रहा था, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई अचानक से, मैं रुका, हाथ दे रहा हूँ लोगों को, कोई रुक नहीं रहा, कोई भी मेरी मदद करने को नहीं आ रहा, हाँ देखिएगा मेरी तरफ, कोई भी मदद नहीं कर रहा। या अचानक मैंने देखा मेरी गाड़ी में मेरे 6 माह का बच्चा मेरी बीवी की गोद में रो रहा है, मैंने उठाया, उसको चुप कराने के लिए बाहर खड़ा हुआ कि खुली हवा है, खुली फिजा है, बच्चा चुप कर जाएगा। एक गाड़ी, दूसरी, तीसरी, 4 गाड़ियां बैक वक्त रुकी। लोगों ने आके पूछा बच्चे को कुछ हो गया, खैर तो है, कोई मुश्किल तो नहीं भाई? अल्लाह अकबर। आज के इंसान में भी इंसानियत है। लोग सवाल करते हैं ये घोड़ा, ये जुलजना क्यों लेके रोडों पे आते हो? करबला में 9 लाख इंसान हैवान बन गए थे, और एक हैवान कभी इस तरफ से आके तीर खाता, कभी इस तरफ से आके कहता फर्जंद ज़ारा कोई तीर मुझसे चुक जाए तो मुझे माफ करना, अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। हाँ ज़दारू, ये हुसैन है। इस्तगासा बुलंद किया, हल मिन नासिरिन यंसुरना, 9 इस्तगासे बुलंद किए। ये इस्तगासे हुसैन अपनी मदद को नहीं बुला रहे, अगर अपनी मदद को बुलाना होता तो जिन आए थे, फरिश्ते आए थे, बहुत कायनात की जितनी भी मखलूक़ात थी ना, 18,000 के 18,000 मखलूक ने हुसैन के कदमों पे हाथ रख के कहा मौला फ़कत एक आँख का इशारा कर, एक आँख का इशारा कर, 9 लाख जाने हम जाने। कहा नहीं, मेरे इस्तगासे को तुम समझे ही नहीं, मैं आज भी जख्मों से चूर है, सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत व रूह की तस्बीह कब्ज़े तलवार पे माथा। कह रहे हल मिन नासिरिन यंसुरना, अगर तुम में अब भी कोई हो रहा है तो अपनी मदद के लिए आ जाओ। हाय कितना करीम है हुसैन। एक इस्तगासा बुलंद किया, हल मिन ज़ाब बिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, है कोई जो रसूल ज़ादियों के पर्दे बचाए? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। है कोई जो रसूल ज़ादियों के पर्दे बचाए? असगर झोले में तड़पा। अल्लामा मुहिब हुसैन शाह साहब बहावलपुर वाले, वो कहते हैं कि मछली की 3 हालतें होती हैं। जब पानी से बाहर निकलती है ना, इधर से उड़ेगी, इधर आके गिरेगी, इधर से उड़ेगी, इधर आके गिरेगी। दूसरी हालत, जब ये ताकत खत्म हो जाती है तो एक पहलू बदलती है, फिर दूसरा पहलू, फिर एक पहलू, फिर दूसरा पहलू। कहते हैं तीसरी एक हालत है, ये ऐसी हालत है, इसे कहते हैं हालत तलज़्ज़ुज़। जब उसमें पहलू बदलने की ताकत खत्म हो जाती है ना, समझना नफ्सियाती जुमला पढ़, छोटी औलाद वाले बैठे, अल्लाह तुम्हारी झोलियां आबाद रखे, जो झोलियां बे औलाद है झोलियां फैला लेना, बाबुल हवा इसका मसाइब। हालत तलज़्ज़ुज़ में मछली अपना मुंह खोलती है, कभी बंद करती है, कभी खोलती है, कभी बंद करती है। अल्लामा मुहिब हुसैन शाह गरी के रहमत करे, वो फरमाते हैं हुसैन के 6 माह के अली की हालत इससे भी कोई चौथी हालत थी। असगर मुंह खोलता था, बंद नहीं होता था। लोग कहते रोते क्यों हो? असगर मुंह खोलता था, बंद नहीं होता था, बंद हो जाता था, खुलता नहीं था। मुझे बताओ ये कैसे इंसान थे, ये कैसा अजर रिसालत था? ये मेरे सामने कायम खानी साहब खड़े, हर साल यहाँ पे होते हैं। अल्लाह इनकी जिंदगी दराज करे, इनकी तौफीकात में इजाफा करे। 6 माह के बच्चे आप सब ने देखे होंगे, ये 6 माह के बच्चे को कितनी प्यास होती है? 2 मरतबा उंगली डबो बच्चे के मुंह को लगा दो। अल्लाह, हुसैन ने क्या मांगा था? ये हुसैन वो है जिसके कब्जे कुदरत में कायनात की नब्ज है। अल्लाह, 2 माह के 6 माह के बच्चे के लिए 2 कतरे पानी नहीं है। अल्लाह अकबर। या आवाज़ आई और मिल इकता कलामुल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर। इसने तीर कमान में रखा,
اس کا نشانہ چوک جاتا ہے, کمان پیچھے کر لے. عمر سعد کہتا ہے تو میری فوج کا بہت بڑا تیر انداز ہے, کیا بات ہے, تیرا نشانہ کیوں چوک جاتا ہے؟ کہتا میری جگہ پہ آ کے بیٹھ کے دیکھ, میں جیسے تیر کھینچتا ہوں وہ سامنے کنات کے پیچھے اللہ جانے ماں ہے یا بہن ہے, وہ ہلانا شروع کر دیتی ہے, کنات ہلتی ہے, میرا نشانہ چوک جاتا ہے. آواز آتی ہے علی اصغر, علی اصغر اگر تیر بابا کو لگا دودھ نہیں بخشوں گی. ادھر سے اس ملعون کا تیر چلا, میں نے ختم کر دیا, ادھر سے اس ملعون کا تیر چلا, اس کے تیر نے ایک نئی تاریخ لکھتی ہے, یہ 6 صوبہ تیر تھا. اصغر کا وزن تاریخ نے لکھا 6 ماہ کے بچے کا وزن 8 سے 10 سال ہوتا ہے. 6 صوبہ تیر کا وزن 12 کلو ہوتا ہے. اصغر کا وزن 10 کلو لکھا, تیر کا وزن 12 کلو. مقتل کا جملہ نہ ہوتا میں نہ پڑھتا, مقتل میں لکھا ہے اگر حسین کا بازو نہ ہوتا نا تو یہ اصغر وہیں جاتا جہاں تک تیر جاتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہاں زادارو, اصغر کو جب لے کے آئے نا خیمے میں تو ایک بین کیا ہے بی بی رباب نے. یہ بین سنو, آپ کی زحمت تمام. اجرکم اللہ. رونے والوں, بی بی رباب کہتی ہے اب مثلوں کا تنہر, تجھ جیسوں کو کوئی نہر کیا جاتا ہے. ہاں یہ چھوٹا سا گلا تھا, ننھا سا گلا تھا, کتنا خون نکلا ہوگا. مولا نے خون کو ہاتھوں پہ لیا, آسمان کی طرف اشارہ کیا, آسمان میں زلزلہ آیا, آسمان کانپ کے کہتا مولا یہ خون ناحق اگر مجھ پہ آیا تا قائم قیامت بارش نہیں برساؤں گا. مولا نے زمین کی جانب اشارہ کیا, زمین میں زلزلہ آیا, مولا یہ ششماہے کا خون ناحق ہے, اگر مجھ پہ آیا تا قائم قیامت اناج نہیں دوں گی. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے حسین نے داڑھی کو خضاب کیا. کہے لوگوں یاد رکھنا تا قائم قیامت جب بھی آسمان سے بارش برسے میری علی اصغر کا صدقہ, جب بھی کوئی زمین سے اناج حاصل کرے میرے علی اصغر کا صدقہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ